بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں گڈ نیوز ٹی وی اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ یوسف مدنی۔ آج میں جو آپ کے سامنے سٹوری رکھوں گا یہ بڑی ہی ایک دکھی قسم کی سٹوری ہے اور بڑی عجیب سٹوری ہے۔ ناظرین، آپ بڑی بڑی سٹوریاں سن چکے ہوں گے، لیکن یہ جو آج سٹوری ہے یہ بیٹی اور باپ کی سٹوری ہے۔ لیکن جو نئے آنے والے دوست ہیں وہ لازمی چینل کو سبسکرائب کر کے آل نوٹیفیکیشن کا بٹن دبا لیں تاکہ ہماری آئندہ آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ ناظرین، یہ ایک علاقہ ہے نارووال کے قریب ظفروال، وہاں کی ایک سادہ فیملی ہے جو کہ گاؤں میں رہتے ہیں۔ زمیندارہ باپ کرتا ہے، کھیتی باڑی کرتے ہیں، گاؤں میں رہتے ہیں۔ پہلی شادی ہوئی، ایک دو بیٹیاں تھیں، بیوی چھوڑ گئی یا فوت ہو گئی، جو بھی ہوا۔ اس کے بعد دوسری یعنی اس شخص کی دوسری شادی اور عورت کی پہلی شادی اس کے ساتھ ہو گئی۔ اس شخص سے 4 بیٹیاں پیدا ہوئیں اور ایک بیٹا۔ وہ بندہ اپنی بیٹیوں کے ساتھ، یعنی جو بیٹی اس کی متاثرہ بیٹی ہے جس کو وہ زیادتی کا نشانہ بناتا ہے، وہ سگا باپ اپنی بیٹی کو اپنی ہوس کا نشانہ بناتا ہے۔ وہ بتاتی ہے کہ میری دوسری بہنوں کو بھی میرا باپ زیادتی کا نشانہ بناتا رہا، لیکن معاملہ باہر کیسے آیا اور لوگوں کو کیسے پتہ چلا کہ جو بچی تھی اس نے کہا میرے پیٹ میں درد ہے، مجھے مسئلہ ہے، تو وہ جو باپ تھا اس نے کسی مقامی ڈاکٹر کو دکھایا۔ جب ڈاکٹر کو دکھایا تو اس نے کہا جی یہ تقریباً کوئی 2.5 سے 3 ماہ کی بچی حاملہ ہے۔ بچی کی عمر تقریباً کوئی ٹین ایج ہوگی، 17 18 19 سال کے قریب۔ تو اس ڈاکٹر نے، گاؤں کے ڈاکٹر نے بتایا کہ یہ جو بچی ہے یہ حاملہ ہے۔ تو بچی سے پوچھا گیا، اور بلکہ وہ ڈاکٹر بھی اس گاؤں کا تھا تو اس کو ظاہر ہے یہ پتہ تھا کہ یہ فلاں بندہ اپنی بیٹی کو لے کے آیا، تو یہ بچی شادی شدہ بھی نہیں ہے، کم عمر بھی ہے۔ تو اس نے مطلب میں بھی پوچھ بھی لیا ہوگا کہ آپ کی شادی تو نہیں ہوئی؟ اس نے کہا جی نہیں۔ تو اس نے پھر وہ جب شک کی بنیاد پر پوچھا کہ یہ مسئلہ تو یہ ہے، تو یہ کیسے ہوا؟ تو اس نے پھر بتایا کہ یہ میرے والد نے میرے ساتھ کئی بار 2.5 سال سے تقریباً یہ ایک مجھے ہوس کا نشانہ بنایا۔ بچی نے آ کر اپنے گھر بھی بتایا، پھر اس کی ماں نے تسلی وغیرہ بھی ڈاکٹر سے کی، اور پھر انہوں نے پولیس کو اطلاع دے کر اس ڈاکٹر نے تو اس شخص کو پکڑوایا جس نے یہ اپنی بچی کے ساتھ زیادتی کی، اور وہ اس نتیجے میں بچی حاملہ ہو گئی۔ ناظرین، اب ہمارا جو ایک معاشرے کا پرابلم کہہ لیں یا ایک ٹینشن ہے ہماری، کہ ہم سمجھتے ہیں کہ انٹرنیٹ کی وجہ سے نا یہ جو لوگ ہیں یہ خراب ہو رہے ہیں۔ اب مجھے بتاؤ، اس گاؤں میں ایک ایجڈ شخص ہے، مطلب راؤنڈ اباؤٹ 50 سال یا 55 سال کا بندہ، وہ کون سا نیٹ دیکھ کر خراب ہوا ہے؟ کون سی ایسی اس کے پاس جدید ٹیکنالوجی تھی جس کی وجہ سے اس نے اپنی ہی بیٹیوں کو زیادتی کا نشانہ بنایا؟ حالانکہ ایک بیوی پہلی پھر دوسری اس کے پاس تھی، تو چلو ایک پہلی چلی گئی یا ڈائیورس یا جو معاملہ بنا، دوسری تو تھی نا۔ ناظرین، میں جب بھی کوئی ایسی سٹوری کرتا ہوں تو میں اپنے ناظرین کو ایک بات بتاتا ہوں کہ یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے۔ اس میں اسکول ٹیچر بھی ہو سکتا ہے، اس میں مدرسے کا مولوی بھی ہو سکتا ہے، اس میں کوئی آفیسر بھی ہو سکتا ہے، اس میں کوئی استاد ہو سکتا ہے، اس میں کوئی بھی ہو سکتا ہے، اس میں خدا نخواستہ باپ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ ایک مخصوص لوگوں کا ایک مائنڈ سیٹ ہے۔ اس مائنڈ سیٹ کو ہمیں سمجھنا پڑے گا، اس کی مذمت کرنا پڑے گی، اس کو سزا دلوانا پڑے گی، پھر جا کے یہ لوگ رکیں گے۔ اب اس میں جو اس ماں کو اور اس کی بیٹیوں کو جو مزاحمت کرنا پڑ رہی ہے، جو مسائل پیدا ہوئے ہیں، وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ 4-5 دن تو انہوں نے تھانے میں گزارے، یعنی پولیس نے ان کو اپنے پاس رکھا۔ پولیس کے پاس بھی اب 2-3 ہمارے پاس واقعات آئے ہیں
کہ پولیس نے بھی ایک چوری کی ملزمہ کے ساتھ رات کو ایک زیادتی کی ہے، بلکہ زیادہ لوگوں نے مل کر پولیس والوں نے زیادتی کی ہے۔ اب کس جگہ پر عورت کو محفوظ پایا جائے؟ اب ناظرین مسئلہ یہ ہے کہ وہ 4 بچیاں، ایک بچہ کم عمر، اس کی والدہ، اب اس کے جو بھائی ہیں اس شخص کے، بچی کے چچا تایا، وہ تو ان کو نہیں رہنے دیتے اپنے گھر میں۔ وہ کہتے ہیں جی ہمارے بھائی کے اوپر آپ نے ایک الزام لگایا ہے، ایک سنگین الزام ہے، تو آپ یہاں سے کوچ کر جائیں، نکل جائیں، دفع ہو جائیں، چلی جائیں۔ تو وہ ماں بھی رو رہی ہے، بچیاں بھی رو رہی ہیں کہ اب میں اپنے 4 بچے لے کر نہ میں اپنے بھائیوں کے پاس جا سکتی ہوں، میں کون سے رشتہ دار کے پاس جاؤں؟ تو مجھے حکومت ایک گھر دے، چھت دے، ایک رہائش دے، میرا مطلب نان نفقہ بھی کرے۔ تو یہ مسائل بھی بنتے ہیں جن مسائل کی وجہ سے لوگ مٹی پاؤ پروگرام بناتے ہیں کہ جی چھوڑو، دفع کرو، رشتہ دار آتے ہیں اور دباؤ ڈالتے ہیں اخلاقی طریقے سے، معاشی طریقے سے، مختلف سٹوریاں سناتے ہیں کہ چھوڑو چھوڑو، رہنے دو۔ ناظرین یہ دیکھیں کہ یہ نیٹ کا قصور ہے، یہ مائنڈ سیٹ ہے، یہ کیوں ہے ایسا کہ اب اگر بچیاں عائشہ ٹک ٹاکر کے حوالے سے تو بہت سارے لوگوں کے الزامات ہیں، جو اس نے بلایا، اس نے یوں کیا، اس نے تقدس پامال کیا، اس نے مقدس جگہ پر، ہم آپ کے ساتھ ہیں اس معاملے میں۔ عائشہ کا جو قصور ہے اس کو سزا دیں، لیکن جن لوگوں نے اس کے کپڑے کھینچے ان کو جو سزا بنتی ہے وہ لازمی دی جائے۔ ناظرین لیکن اس بچی کا کیا قصور ہے؟ یہ سگے باپ سے کیسے بچ پاتی؟ یہ بھی لازمی ہمیں کمنٹ میں بتایا کریں کہ ایسے واقعات جو ہوتے ہیں ان کی روک تھام کے لیے پبلک کا مائنڈ سیٹ کیا ہے، ہمیں سمجھ آئے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے، اس کو روکنے کے لیے سخت سے سخت سزا کی ضرورت ہے، لوگوں کو باہر آنے کی ضرورت ہے، لوگوں کو اس کا جو ہماری پولیس ہے اس کا تو کوئی رول اچھا نہیں ہے اس میں، خاص طور پر اس میں کوئی ایسا ایف آئی اے ٹائپ اچھا ادارہ ہو جو کہ خواتین کو باقاعدہ انصاف دلائے اور ایسی بچیوں کو ہراس کرنے کی بجائے، ایسی بچیوں کو پریشان کرنے کی بجائے میرٹ کے اوپر اور ان کی حوصلہ افزائی کے ساتھ ان کا جو کیس ہے اس کو فائٹ کرے، اس کو انویسٹیگیٹ کریں اور تھانے میں پہنچائیں اور ایسے لوگوں کو سزا دلوائیں۔ ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں گڈ نیوز ٹی وی اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ یوسف مدنی۔ اجازت دیں، چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اللہ حافظ۔